نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے لکھ دیا گیا تھا تم سے پہلے کے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یہ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت اور ترجمہ کیا۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً یہ پورا جو رکوع ہے اس سے متعلق، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلق تمام ہدایات، احکامات ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، یہ ایک بہت بڑی حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے کہ اب جب ایک امت بن چکی، امت بننے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے ہمیں کب کب کیا کیا چیز کس سیکوینس میں پتہ ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کیا وہی سیکوینس رکھا۔ یہ اللہ کے حکم کے مطابق آیت کے بعد آیت لگائی گئی، اللہ کے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق سورت کے بعد سورت لگائی گئی۔ تو یہ سارا سیکوینس جو ہے قرآن کا، اور جب اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے لے کر اب یہاں پر جو رمضان المبارک سے متعلق جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، تو جب ہم شروع سے قرآن پڑھتے ہیں، الفاتحہ کا مطلب بھی یہی ہے، ابتدا، یہ فتح سے بنا ہے۔ جب ہم کوئی ملک فتح کرتے ہیں تو اس کے دروازے کھل جاتے ہیں نا، تو یہاں اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اسی سیکوینس سے اب جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں قرآن کو اس طرح پڑھتے ہوئے رمضان المبارک کی آیات تک، پیچھے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا وہ ایک اللہ کا سیکوینس تھا کہ اب اتنا کچھ کر لینے کے، سمجھ لینے کے بعد اب یہ رمضان المبارک کی آیات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول فرمائیں۔ اچھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ 2 ہجری میں تقریباً ہوئے تھے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام جو تھے وہ روزوں سے اتنا متعارف نہیں تھے، کچھ کی عمر بہت بڑی تھی، کچھ کی کم تھی، ایک عبادت نئی ان کے اوپر آ گئی۔ ہمارا تو یہ سلسلہ ہے نا کہ بچپن سے ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے، ہم 7 سال کے ہوتے ہیں ہمیں روزے رکھوانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سیکوینس ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ بہت بہترین اور زبردست ہے۔ ابھی انشاءاللہ جب آپ دورہ قرآن سے گزریں گے رمضان المبارک میں، تو آپ دیکھیے گا ایک آیت پہ آیت ایسا لگے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موتیاں پروئی ہوئی ہیں ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، روزوں کا جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندوں جو اب ایمان میں داخل ہو چکے ہو، جو ایمان والے ہو۔ ہم سب کلمہ گو ہیں الحمدللہ، ہمارے سینے ایمان کے نور سے منور ہیں۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے خاص طور پہ ایک کتاب لکھی ہے ندائے رحمان کے نام سے۔ اس میں انہوں نے خاص وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ کسے پکار رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو، ہم سب ایمان والوں کو۔ اگر میں یہاں بیٹھی تمام بہنوں میں سے کسی ایک کو آواز دوں، صرف کسی ایک کا نام لوں، تو وہ فوراً میری طرف متوجہ ہوگی نا، اپنا چہرہ میری طرف کرے گی، غور سے سنے گی کہ اس کے کام کی کوئی بات میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو یہ جو آیات جب ہم قرآن کی پڑھتے ہیں نا، جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کا مطلب ہے اگر میں ایمان والی ہوں، اللہ مجھے پکار رہا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ بولنے والے ہیں اس میں میرے لیے کوئی بہت خاص بات ہے، تبھی اللہ نے مجھے آواز لگائی ہے کہ تم ذرا سنو، ورنہ تو قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے نا۔ لیکن وہ آیت جو شروع ہی اس لفظ سے ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ مجھے پکار رہے ہیں، خاص طور پہ مجھ سے مخاطب ہیں، ایک صورت ہے نا یا ایھا الکافرون، اس میں کس کو پکارا جا رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح
اور بھی یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں، تمام انسانوں کو پکارتے ہیں۔ تو آئندہ جب ابھی رمضان میں ہم دورہ قرآن سے گزریں گے، آپ لوگ سب الحمدللہ قرآن پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تب آپ نے جبرائیل امین کو پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک 2 بار سنایا تھا۔ تو اب جب آپ پڑھیں تو جو آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہو تو اس پر آپ نے رک جانا ہے، دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں کیونکہ اللہ نے ہمیں پکارا ہے تو کوئی خاص بات اللہ تعالیٰ کہنے جا رہے ہیں، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ کتبہ اسی سے کتاب کا لفظ بھی بنا ہے۔ کتاب وہ چیز نا جس کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے، تو جو چیز ہم لکھت میں لے آتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، وہ چیز پکی ہو جاتی ہے نا۔ کوئی بھی ایگریمنٹ ہو جب تک وہ ریٹن فارم میں نہ ہو وہ پکا نہیں ہوتا۔ تو جو چیز بالکل پکی، اہم، فائنل ہو جائے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں، جیسے اسٹیمپ لگ جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ اب قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتبہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ چیز تم پر فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پریشان مت ہو، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو بالکل ہی نئی اور انوکھی ہے، بلکہ یہ وہ اہم عبادت ہے جو تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کی امتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والی عبادت فرض فرمائی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخر روزے اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں، امپورٹنٹ ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ہر نبی کی امت پر یہ عبادت فرض کر دی گئی۔ اب روزہ ہے کیا؟ آخر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر امت پر چنا؟ شرعی لحاظ سے اگر ڈیفینیشن کہہ لیں یا تعریف کہہ لیں تو وہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے آپس کا تعلق قائم کرنے سے خود کو اللہ کی رضا کی خاطر روکے رکھنا۔ کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلق سے خود کو روکے رکھنا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ تو اس کی شرعی اصطلاح ہو گئی صیام کی، روزے کی۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم خوشی منانے کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ خوشی منانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور پیر کے دن اللہ کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یعنی پیر کا دن آپ کا اس دنیا میں جس دن تشریف لائے وہ تمام انسانیت کے لیے کتنی خوشی کا دن ہے۔ تو ہم جب خوشی مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خوب کھانا پکانا، کھانا پینا، روزہ تو بالکل ہی ہمارے اس میں نہیں ہوتا کہ خوشی کے دن روزہ کیسا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی خوشی منانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا۔ ایسی کون سی خوشی ہوئی تھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ اللہ نے پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم دے دیا؟ اتنی بڑی کیا خوشخبری تھی؟ قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو سارے دن جو ہیں وہ 30 دن روزوں کے رکھ دیے ہمارے لیے کہ اے میرے بندوں روزے رکھو، شکرانہ ادا کرو، خوشی مناؤ، سیلیبریٹ کرو روزے رکھ کر۔ کس چیز کو؟ قرآن کے نزول کو۔ اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایسا پیغام ہے، اللہ کی محبت کا ایک ایسا ثبوت ہے جو تمام انسانیت کو
دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے آخری ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس سے زیادہ اہم اس زمین کے اوپر دوسری اور کوئی چیز نہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے تمام مخلوق پر، وہی فضیلت قرآن کو حاصل ہے باقی تمام کتابوں پر، باقی تمام علوم پر. وہ رب ہے اور یہ رب کا کلام ہے. تو یہ ہماری خوشی منانے کے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اس پورا مہینہ ایک ٹریننگ سے گزارا. اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایک اور بھی اسی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں تم یہ روزے رکھو، یا کیوں میں نے ہر نبی اور ہر امت کے لیے یہ روزے فرض کیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اب یہ تقوی آخر اتنی قیمتی کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پورا مہینہ ہمارا ٹریننگ کا، خوشی منانے کا، شکرانے ادا کرنے کا ایک روزوں کے ذریعے سے کیا. جو اس کے جسمانی فائدے ہیں ہم اس پر بات نہیں کریں گے، وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. ہم یہاں روحانی فائدوں کی بات کریں گے کہ آخر تقوی کیوں اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک پورا مہینہ ہمارا ایک ٹریننگ کا ایسا رکھا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کر سکیں، جس میں ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ باقی پورے 11 مہینے بھی ہمارے پاس ہم اتنا اس مہینے میں جمع کر لیں کہ باقی 11 مہینے اس سے ہم پھر فائدہ اٹھاتے رہیں. اب یہ تقوی آخر ہے کیا؟ علماء تقوی کا جو ہے وہ 2 مفہوم بیان کرتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پرہیزگاری. تقوی کا ایک مطلب کیا ہے؟ پرہیز کرنا. کس چیز سے پرہیز کرنا؟ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا اور آخرت کے عذاب سے خود کو بچانا. ایک دیکھیں پرہیز ہوتا ہے جو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو شوگر ہے آپ نے چینی نہیں کھانی، اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ نے نمک نہیں کھانا. اس طرح کا پرہیز بتاتے ہیں نا ہمیں لوگ، اور ہم کتنا ان کی بات پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں کہ ہاں جو ڈاکٹر نے بول دیا وہ پتھر پر لکیر ہو گیا، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو نقصان ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے ان باتوں سے پرہیز کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ پر عمل سے پرہیز کرو، اللہ کے ساتھ شرک سے پرہیز کرو، دھوکے دینے سے پرہیز کرو، لوگوں کا حق مارنے سے پرہیز کرو. تو یہ پرہیز بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں نا ہمیں. کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے پرہیز کرنے کا حکم دیا. تو ہم کیوں آخر ڈاکٹر کی پرہیز پر تو اتنی سختی سے، اس کی بات پر تو ایمان ہے، بھروسہ ہے کہ جو اس نے بول دیا اس میں واقعی میرے لیے نقصان ہے، لیکن جن چیزوں سے وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، بنایا، اس نے جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا اس سے ہم کیوں نہیں پرہیز کر پاتے؟ کہ قیامت والے دن جب ہم حاضر ہوں گے تو یہ پرہیز ہم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور آخرت کے عذاب سے کرنا ہے نا، دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. دوسرا جو مطلب ہے پرہیز کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہاں پہ خاص طور پہ روزے سے متعلق جو لعلکم تتقون کا جو مفہوم ہے، عام طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، کھانا پینا سب حلال ہے نا، پانی حلال ہے، تو جب آپ 1 مہینہ اپنے رب کی رضا کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، حلال چیزوں کا پرہیز کر سکتے ہیں، تو باقی 11 مہینے حرام چیزیں ہم کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ تہیا کر لیں. آج ہمارا جو گول ہے نا یہاں پر جمع ہونے کا، وہ کیا ہے کہ آج ہم اپنے ساتھ کچھ ایسا سبق لے کر جائیں، کوئی ایسی پلاننگ اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ جس سے اب جو رمضان آ رہا ہے نا، یہ میں کوشش کروں اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان گزرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج ہم ایسا سبق لے کر اٹھیں یہاں سے، ایسا کوئی اپنے سے عہد کر کے اٹھیں کہ یا اللہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہر سال آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اتنا تقوی پیدا ہو جائے کہ میں باقی 11 مہینے اس تقوی سے فائدہ حاصل کرتا رہوں. یہ جو میں اپنی حلال چیزوں کو روک کر اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں،
کہ میرے رب کی رضا کی خاطر مجھے صبح صادق سے مغرب تک پانی تک نہیں پینا. تو پانی کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا نا. اتنی بیسک نیڈ ہے انسان کی. اگر وہی اس سے ہی ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو باقی چیزوں سے ہم بڑی آسانی سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. تو یہ بات ریئلائز کرنی ہے ہم نے. اچھا چھوٹا بچہ بھی جب روزہ رکھتا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کو بڑی شدید پیاس لگ رہی ہو, بھوک لگ رہی ہو, روزہ خوشائی بھی ہوتی ہے جب بچوں کی, تو چاہے کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی بچہ جا کے چپکے سے کوئی پانی کا گھونٹ پی لے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا نا, یا ایک نوالا, کوئی بڑا بھی, کوئی ایسا نہیں کرتا. کیونکہ لاشعوری طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ روزہ میرے رب کے لیے ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اگر ذرا سا بھی میرے اندر چلا گیا تو میرے روزے کا سارا ثواب چلا جائے گا. تو ایک لاشعوری طور پر ہر وقت ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو احساس ہے نا اللہ کا, دوسرا مطلب تقویٰ کا یہی ہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ کا احساس ہو, شعور ہو. یہ احساس ہونا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے سن رہا ہے. بچوں کو آپ کتنا بھی بول دیں وہ نہیں کچھ کھائیں گے بھی, نہیں میری تو روزہ خوشائی ہے, میں نے تو روزہ رکھنا ہے. ہم بڑے بھی کبھی کبھی گرمیوں میں جب روزے آتے ہیں تو کتنی شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے زبان میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی نہ ہم پانی چکھتے ہیں نہ کچھ اور کھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہ کچھ کھا سکتی ہوں نہ پی سکتی ہوں. اب ہم جو سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کا روزہ ہے, معدے کے اندر کچھ نہیں جانا چاہیے, تو کیا صرف اور صرف ہم اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتے, اپنے کان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے, اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں, یہ قصہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا. تو ہم کیونکہ عورتیں ہیں نا تو ہم لوگ ذرا بڑی جلدی ٹریک سے اتر جاتی ہیں, جذباتی ہوتی ہیں زیادہ. اللہ تعالیٰ نے جذبات کچھ زیادہ ہمارے اندر رکھے ہیں. تو دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو تیسری کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. بیچاری کیا, اب وہ تو خوش قسمتی کہوں گی جس کی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ساری کی ساری نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں, اس کے سارے گناہ ہم لے لیتے ہیں. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دو عورتیں, انہوں نے روزہ رکھا اور ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے. تو آپ نے ان کو 2 پیالے دیے اور کہا کہ ان سے کہو اس میں قے کریں, الٹی کریں. تو جب ان دونوں عورتوں نے اس میں الٹی کی تو ان کے اندر سے کچا گوشت نکلا. تو وہ بھی حیران کہ کچا گوشت تو نہیں کھایا گیا, پھر یہ نکلا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے درمیان موجود تھے تو ایک معجزے کے طور پر ہمیں سبق دینے کے لیے یہ دکھایا گیا کر کے بالکل کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. ان سے پوچھا گیا کہ تم کسی کی برائی کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم دونوں بیٹھ کے کسی تیسری کی برائی کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ کو قرآن میں بھی ملے گی کہ پیٹھ پیچھے اپنے کسی بھائی کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا. اب آپ سوچیں یہ اتنے بڑے درجے کا گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے, اور ہم اس کو اتنا معمولی سمجھ کے اور گوسپس کا نام دیکھ کے بڑے چٹخارے لگا کے ہم کر رہے ہیں, اور کوئی گوسپ تو سناؤ. تو نام بدل دینے سے غیبت ہی رہے گی, اس کا گناہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. تو اس مہینے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا, اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. پیٹھ پیچھے میں نے کسی کا ذکر ہی نہیں کرنا, کیونکہ جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی منہ پہ برائی آ جاتی ہے. اور اگر کوئی اور غلطی سے کر بھی رہا ہو تو بس اتنا بول دیں آپ فوراً, یا تو ٹاپک چینج کر دیں یا وہاں سے اٹھ جائیں, یا اس شخص کی کوئی اچھائی بیان کر دیں. کیونکہ اپنے ایک مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑے درجے کا ثواب ہے, بہت بڑے درجے. قیامت والے دن اللہ اس کو عزت سے نوازے گا, کیونکہ اس دنیا میں اس نے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی. تو یہ کتنے بڑے درجے کا گناہ ہے. اسی طرح آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جو میرے رب کو نہیں پسند. زبان سے کچھ ایسا نہیں بولنا جو میرے اللہ کو نہیں پسند. اس سال ہم عہد کرتے ہیں کہ میں صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں, اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھوں گی, اپنے کان کا روزہ بھی رکھوں گی, اپنی زبان کا روزہ بھی رکھوں گی.
پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس عبادت کے لیے کتنا زیادہ وقت نکل آئے گا، کیونکہ اب کال ہو یا کوئی بھی بات ہو یا گھر میں کوئی ایسی ہو تو کوئی باتیں جب آپ اپنی زبان کو روک لیں گے نا کہ مجھے برائی نہیں کرنی کسی کی، مجھے پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کرنا کسی کا، تو پھر جو ٹائم بچے گا وہ کس میں جائے گا؟ اللہ کے ذکر میں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پڑھیں اور اس تقویٰ کو جتنا جمع کر سکتے ہیں نا، دیکھیں فجر سے لے کر مغرب تک آپ اپنی زبان کو بار بار روک رہے ہیں، نہیں میں روزے سے ہوں، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی پھر اس شخص کو اس روزے کا ثواب نہیں ملتا جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ پر عمل کر رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا زبان سے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں، کچھ اور ہی پورٹرے کر رہے ہوں جو کہ نہ ہو۔ تو اگر ثواب چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو روزہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہی رکھنا پڑے گا۔ اس سال اپنے نفس سے جنگ کی نا ایک عہد کر لیں گے، نفس سے جنگ ہے نا، اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ نفس کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا نا، آپ چاہے دنیا کو اپنی زبان سے بول کر آپ کچھ بھی پورٹرے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کیا۔ اسی طرح ہم لوگ بھی بڑی جلدی لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں جانتی کہ جس شخص کو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں اس نے جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا یا جو بھی برا کام ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی چھپی ہوئی ایسی نیکی ہو جس نے اس کو اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑے درجات سے نواز دیا ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی جج کرنے؟ ہو سکتا ہے انجانے میں مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ مجھ سے ابھی اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہو، تو جب مجھے خود اپنا ہی نہیں پتا کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں تو پھر میں کسی اور کے بارے میں کس طرح رائے قائم کر سکتی ہوں؟ نہ میں نے اس کے گناہ دیکھے، نہ میں نے اس کی ساری نیکیاں دیکھی۔ ہم تو خود اپنے بھی گناہوں کے بارے میں اتنا ہمیں شعور نہیں ہوتا، نہ ہی اپنی نیکیوں کے بارے میں۔ تو اس مہینے ہم نے واقعی ایسی ٹریننگ سے اپنے آپ کو گزارنا ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کو حاصل کر لیں، جس سے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں نا کہ روزے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کیے، تقویٰ، متقی بن کے عید والے دن ہم نے پہلے دن کا آغاز کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے رمضان کی جو تقویٰ ہم نے حاصل کیا وہ چاند رات کے بازاروں میں جا کر وہ سارا کا سارا ہم نے برباد کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ رات تو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایام معدودات، کچھ گنتی کے دن ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تسلی ہے نا کہ پریشان مت ہو، 30 دن تو ہیں بس۔ ایک تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ گنتی کے کچھ دن ہیں، یعنی کہ گنتی کے پورے 30 دن روزے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا عورتوں کی جو دن چھوٹ جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے دنوں میں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گنتی کے دن ہیں۔ اچھا، اس کا پھر ایک اور مفہوم بھی لیا جاتا ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ دن جن دنوں کو گنا جاتا ہے وہ رمضان کے دن ہوتے ہیں۔ ہم روز پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے روزے گزر گئے، ابھی اور کتنے رہ گئے، ارے آج یہ والا روزہ ہو گیا، کتنی جلدی، ہاں پتہ بھی نہیں چلا، اور کیسے ہم 20ویں روزے تک پہنچ گئے، ہوئے رمضان کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پورے سال کے روزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جن دنوں کو گنا جاتا ہے، جن کی کاؤنٹنگ کا ہمیں بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، وہ یہ رمضان کے دن ہوتے ہیں کہ ہم بار بار ہر روز پوچھ رہے ہوتے ہیں، پھر 2 دن کے بعد دوبارہ پوچھ رہے ہیں کتنی جلدی روزے گزر گئے، باقی کتنے رہ گئے، ارے اتنی جلدی گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گنتی کے کچھ دن ہیں ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ فمن کان منکم مریضا، اب تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کو پورا کرے دوسرے دنوں میں۔ اچھا، پہلے زمانے کے جو سفر ہوا کرتے تھے، آپ کو پتا تھا کہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں کے اوپر سفر کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے، تو وہ سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، اس میں روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ لیکن اب جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، مثلاً کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں یا کراچی سے آپ لاہور جا رہے ہیں، بائی پلین جا رہے ہیں، تو وہ 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم
جس سفر پر جا رہے ہیں وہ سفر ہمارے لیے کتنا قابل برداشت ہے اور کتنا نہیں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو اس حساب سے پھر وہ انسان دیکھے، اور اگر مشکل ہے تو پھر وہ جو روزے چھوٹ گئے وہ پھر بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں جو بیمار کا جو لفظ آیا ہے، یہ بیمار میں ایک تو واقعی جو بیمار ہے، بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہے، کوئی ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزے نہ رکھیں، تو اس وقت آپ روزے نہ رکھیں، آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ یا وہ عورتیں جو خاص دن مہینے کے کچھ آتے ہیں ان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ پھر ان دنوں کو رمضان کے بعد روزے رکھ کر مکمل کریں گی۔ یا وہ بہنیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان پر بھی روزے فرض نہیں، وہ پھر جب فارغ ہوں اور پھر 2 سال تک اپنے بچے کو جب وہ دودھ پلاتی ہے، تو یہ اسلامی 2 سال ہیں، ٹھیک ہے، تو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، تو بچہ کیونکہ صرف دودھ کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر ماں روزہ رکھ لے تو وہ بچہ بھوکا رہے گا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریگننٹ عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح بہت بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی بڑھاپا جو ہے وہ اسے ارذل العمر کہا گیا، بہت کمزوری والی عمر ہوتی ہے، تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ مسکین کا ایک وقت کا کھانا اسے کھلا دیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ان آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے جن کا تعلق جو ناسخ اور منسوخ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ آیات قرآن میں ایسی موجود ہیں کہ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت پر ان کا ثواب ملتا ہے، جس طرح دوسری آیات کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، جس طرح اس آیات کی تلاوت کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے اندر جو حکم موجود ہے وہ اب منسوخ ہو چکا۔ نیچے جو آگے ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے اس آیت نے اس اوپر والے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اچھا، یہ حکم پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی کیوں کہ طاقت کے باوجود اگر تم فدیہ دینا چاہو تو ایک وقت کا مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر کھلا دو۔ جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر بہت سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے پہلے کبھی زندگی میں روزے نہیں رکھے تھے۔ اب ان کے لیے ایک دم سے 30 روزے رکھنا بہت مشکل تھا۔ ہماری تو بچپن سے ٹریننگ ہوتی جاتی ہے نا کہ ہم بچپن سے ٹرین ہیں، پہلے روزہ خوشائی ہوئی، اگلے سال 2-4 روزے رکھے، پھر 5-10 رکھ لیے، تو آہستہ ہوتے ہم 7 سال سے 10 سال کی عمر تک ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا کہ وہ عادی ہو جاتے ہیں روزے رکھنے کے۔ لیکن اب ایک بڑی عمر کا شخص ہے، اس نے نیا اسلام قبول کیا، یا پہلے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کبھی زندگی میں انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، اور پھر دوسری ہجری میں روزے فرض ہو گئے، تو اس وقت ان کے لیے شروع کے جو دور تھے کچھ سالوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ چھوٹ دی تھی کہ ہاں اگر طاقت کے باوجود آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ مسکین کو ایک کھانا کھلا دیں، آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ حکم کب تک تھا؟ شروع کے دور تک۔ پھر آگے ہم انشاءاللہ آیت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے پھر اس حکم کو ختم کر دیا۔ اب یہ آیت موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا، یعنی ختم ہو چکا، اب اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اب طاقت کے باوجود روزہ رکھنا فرض ہے، طاقت ہو تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کا بہت بڑا جو ہے یوں سمجھ لیں نقصان ہے کہ کسی شخص نے اگر جان بوجھ کر رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بعد میں اگر وہ چاہے پوری زندگی بھی روزے رکھے وہ اتنا ثواب نہیں کما سکتا جتنا اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ کر وہ ثواب گنوا دیا۔ تو بغیر کسی عذر کے یا بہت بڑی وجہ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صرف یہ جو ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے نا بعد میں رکھ لوں گا، آج موڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہو گیا ہے نا کہ ان دنوں کی حرمت کا احساس بہت کم ہو گیا ہے۔ آپ انٹیریئر سندھ جائیں، انٹیریئر پنجاب جائیں، جہاں پہ گاؤں دیہات والے علاقے، وہاں پہ تو لوگ آج کل تو روزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کوئی بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ نام رکھتے ہیں رمضان، جی بالکل، نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا رمضان، لیکن آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات اور یاد آئی، یہ جو لفظ ہے نا رمضان، آپ کو پتہ ہے اس کے بہت سارے ترجمے ہیں۔
اس کے بہت سارے معنی ہیں. آپ نے سنا ہوگا عربی کے ایک لفظ کے کئی مختلف معنی ہوتے ہیں. اس کے ایک معنوں میں سے ایک معنی ہے جلا دینے والا. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ کیا جلا دیتا ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری جتنی بھی کوتاہیاں. ہم تو انسان تو خطا کار ہے نا، اٹھتے بیٹھتے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. ایون اس مہینے کے اندر بھی ہم سے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، عبادت میں یا ذکر میں، اذکار میں، روزے میں کچھ ہمیں لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا. کبھی غلطی سے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا، کسی کا دل دکھ گیا یا کچھ اونچ نیچ ہو جائے. اس کے لیے بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرانے کا رکھا ہے صدقہ، کہ اس سے روزے کے پورے مہینے میں اگر ہم سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جائیں تو ان کا کفارہ ادا ہو جائے. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، لیکن جو کوئی خیر حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی تمہارے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم روزہ رکھو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ اس وقت مسلمانوں کو جو شروع کے دور کے تھے ان کو یہ تحریک دلائی جا رہی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوڑیں نہ، رکھ لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہوگا. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو. بہت گہری بات ہے یہ. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا اس کا دار و مدار علم کے اوپر ہوتا ہے. جب تک آپ کو کسی چیز کا کوئی طریقہ نہیں پتہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے، ہے نا. ایسا کیوں ہوا کہ ابھی جو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ لوگوں نے روزوں کی وہ اہمیت چھوڑ دی ہے. کوئی جاب کر رہا ہے یا کچھ پیپر آ گئے یا کچھ ہو گیا تو پریورٹی ان چیزوں کو دی جاتی ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ارشاد فرما رہا ہے نا ان کنتم تعلمون، کہ اگر تمہیں علم ہو، اگر تم علم والے ہو تو واقعی تم روزہ کبھی بھی نہ چھوڑو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا یا اللہ روزے کا اجر و ثواب کیا لکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا، اس کا اجر میں ہوں، یا اس کا اجر میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی دوں گا. یعنی بہت ہی کم ایسی عبادات ہیں نا جن کا اجر و ثواب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. فرشتے تک نہیں جانتے کہ روزے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. تبھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزہ تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، تمہاری روحانی طاقت کو کتنا بڑھا دیتا ہے، تمہارے دل کو کتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، تمہارے اخلاق کو کتنا پاکیزہ کر دیتا ہے. یہ ایک ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے گزارتے ہیں، پیاس سے گزارتے ہیں، اور اپنی تمام جو خواہشات ہیں ان پر کنٹرول رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے. دیکھیں مثلاً اگر آپ آرمی جوائن کر رہے ہیں، اگر آپ نیوی جوائن کر رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں، تو آپ کو ایک بہت لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے ایک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے کہ جو کام اس ٹریننگ کے بعد آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. تو ہمیں جو یہ پورے ایک مہینہ ایک ٹریننگ کرائی جا رہی ہے نا، اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ باقی 11 مہینے ہم نے اللہ کو اس کے بندوں کے ساتھ جوڑنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. باقی پورا سال جو شیطان ہمارے ساتھ سوار ہوتا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں بند کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں. تو دیکھیں ایک چیز کے آگے جو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں میں نے قرآن نازل کیا. ہم جب رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو کس چیز سے جوڑتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کا مبارک نام خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا شہر رمضان. کیا بات ہے رمضان کے مہینے کی! ایسی کیا خاص چیز ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنی عزت سے نوازا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا.
اب تھوڑا سا قرآن پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا معتبر، اتنا عزت والا، اتنا برکتوں والا کر دیا کہ جس کی برکتیں سے ہم باقی پورا سال بھی مستفید ہوتے رہیں تو کم ہیں۔ آپ دیکھیں اس مہینے میں ہمارا رزق کتنا بڑھ جاتا ہے، ہماری طاقتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، سحری میں اٹھنا عام دنوں میں کتنا مشکل ہوتا ہے، رمضان میں کنٹینیوسلی 30 راتیں ہم عورتیں اٹھ جاتی ہیں، پکاتی ہیں، پھر کھلاتی ہیں، پھر افطاری بھی روز کنٹینیوسلی 30 دن تک۔ اگر کوئی ہمیں افطاری پہ بلا لے تو اللہ اس کا بھلا کرے، ورنہ تو روز ہمیں بناتے ہیں اور ہم کتنی ساری ڈشز بنا لیتے، تو اتنی انرجی کہاں سے آ جاتی ہے، اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا۔ اب جب قرآن نزول ہو رہا تھا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ انتظامات کیے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ جو شیاطین تھے نا، یہ آسمانوں میں چلے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کے نزول کا وقت قریب آیا سارے راستے آسمانوں کے بند کر دیے گئے تمام شیاطین کے لیے۔ تو جنات میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ راستے ہمارے لیے کھلے ہوتے تھے، ہم آزادی سے آتے جاتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ نہیں جا پا رہے۔ تو کوئی ایسا خاص چیز ہونے والی ہے کچھ زمین پر، اللہ تعالیٰ کچھ کرنے والے ہیں، اور پورا راستہ 7ویں آسمان سے زمین تک کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پہرے سے بھر دیا کہ کوئی بھی شیطان اب جب اوپر جاتا ہے، اب تک وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے کہ کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس راستے سے کیا آیا؟ قرآن۔ ہم بڑا معمولی لیتے ہیں نا، ہلکا لیتے ہیں، وہ رکھا ہوا ہے اوپر قرآن، رمضان میں اتارتے ہیں بس، نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس۔ ایسے ہی تو نہیں نا، صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے کون کون سی برائیاں تھیں جو ان کے اندر نہیں تھیں، یہی قرآن تھا جس نے انہیں اتنا دھو دیا، پوری دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی کرنا شروع کر دی کچھ مختصر سالوں میں۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام آدھی زمین سے زیادہ زمین پر پھیل چکا تھا، افریقہ تک پہنچ گیا تھا اسلام۔ ایسا کیا تھا؟ آج کیوں نہیں پھیل رہا؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ سے شکایت کرے گا کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کوئی چیز ہماری قرآن کے مطابق نہیں، پھر کیسے اللہ عزتوں سے نوازے گا ہمیں؟ یہ تو اتنی مبارک کتاب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ پہلے پورا شیطان سے پاک کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اور جس رات وہ قرآن نازل ہوا، پہلی بار اس کی کچھ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئیں، یعنی پہلی رات وہ مبارک آیات زمین پر جب اتری تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں سے نواز دیا۔ پہلے تو وہ ایک معمولی رات تھی نا، عام راتوں کی طرح، جب قرآن اس میں اترا تو قرآن نے اس رات کو کیا سے کیا بنا دیا۔ کتنا ثواب ملتا ہے ہمیں شب قدر کا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر خیر والی وہ رات ہو گئی جس میں صرف کچھ آیات زمین پر اتری تھی، جس نے ایک عام رات کو کہاں سے کہاں 1000 مہینوں سے بڑھ کر افضل والا بنا دیا۔ یعنی ہم پوری زندگی بھی مسلسل عبادت کرتے رہیں تو بھی 1000 مہینے تو 82 سال آج کل مشکل ہی کسی کی زندگی ہوتی ہے نا، 82 سال اور کچھ شاید 2-3 مہینے، اتنا بنتا ہے 1000 مہینوں کا حساب رکھیں آپ تو۔ اور وہ ایک رات جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس ایک رات کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا اس رات میں؟ اور کچھ نہیں، صرف قرآن آیا تھا۔ آپ سوچیں، جس قرآن نے ایک راستے کو اتنا محفوظ کر دیا، ایک رات کو معمولی رات سے کیا بنا دیا، تو اس انسان کی خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ آپ تصور کر سکتے ہیں جس نے قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو، جس کا سب کچھ قرآن بن جائے، جو صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا ہو کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
میں جو کچھ پڑھوں میں اس کا حق ادا کروں، میں اس پر عمل کروں اور عمل کر کے میں اللہ کو راضی کر دوں۔ پھر جس شہر کو اللہ نے چنا اپنا کلام نازل کرنے کے لیے، وہ شہر کون سا تھا جسے کیا لقب دیا گیا؟ ام القریٰ، تمام شہروں کی ماں۔ آپ اگر یہ جو ہمارا نقشہ ہے نا گلوب، اس کو اگر آپ دیکھیں تو پورے نقشے میں بالکل پوری زمین کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے، وہ بالکل پوری زمین کا ایک سینٹر ہے، ام القریٰ ہے۔ وہیں سے پھر سارے شہروں کی ماں تبھی اسے قرار دیا گیا۔ اس شہر کو چنا اللہ تعالیٰ نے، اور جو فرشتہ یہ پیغام لے کر آنے والا تھا، وہ فرشتہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں چنا اللہ نے، تمام فرشتوں کے سردار کو چنا کہ آپ نے یہ کلام لے کر جانا ہے اور میرے بندے تک پہنچانا ہے۔ اور وہ بندہ بھی کون چنا جس کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ 1,25,000 ہم پڑھتے ہیں نا کہ شاید اس سے بھی زیادہ انبیاء اللہ نے زمین پر بھیجے۔ 1,25,000 کے مجمع کی امامت کروانا، اور وہ بھی ایسے انسان جو سارے کے سارے انبیاء تھے، جن میں ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر آپ کے مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون سے جلیل القدر صحابہ انبیاء جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، ان سب کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ آپ پر میں 1000 بار قربان۔ تو اب سوچیں، ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، کیا ہمارا یہ اخلاق ہونا چاہیے جو آج ہو گیا ہے مسلمانوں کا؟ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بڑا فخر کرتے ہیں، اور فخر کرنے کی بات بھی ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے رب نے مجھے، میری روح کو، میرے جسم کو چنا کہ ایک مسلمان گھر میں مجھے پیدا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں سے ہونا فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ میرے لیے، ہم سب کے لیے اتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم پوری زندگی جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے، اور ہم لاشعوری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میرے رب نے مجھے کتنی عزت سے نوازا اس امت میں سے کر کے۔ اب دیکھیں، دنیا میں بھی اگر کسی کو کوئی بڑا درجہ مل جاتا ہے، مثلا یہاں پہ کافی ٹیچرز ہوں گی، ایک عام ٹیچر ہے، اس کے اوپر ایک سیکشن ہیڈ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک وائس پرنسپل ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بڑی ہے نا وائس پرنسپل کی، اس سے بھی بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ پرنسپل کی۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو تو خیر امت نہیں کہا، انہوں نے تو اتنی قربانیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کچھ اپنی امت کے ساتھ نہیں ان کا بھگتا، ان کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ ہمیں یہ لقب سے نوازا گیا کہ کنتم خیر امت، تم قرآن والے ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ اپنے اس مرتبے کا کچھ تو لحاظ رکھیں ہم، کچھ تو خیال رکھیں ہم کہ ہم قرآن والے ہیں۔ وہ قرآن جس نے ایک معمولی رات کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والا بنا دیا، وہ قرآن جس راستے سے آ رہا تھا اس کو شیاطین سے پاک کر دیا گیا، وہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کا قرآن میں اس طرح عزت کے ساتھ شہر رمضان، مبارک مہینہ ہے رمضان کا، لیکن یہاں پہ رمضان کا اس طرح عزت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جس نے ایک معمولی رات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، جس نے اس راستے کو شیاطین سے پاک کر دیا، جو جب نازل کی جا رہی ہے تو تمام فرشتوں کے سردار کو چنا گیا کہ آپ لے کر جائیں۔ جس امت پر یہ کتاب اتاری گئی اس امت کو خیر امت کا لقب دے دیا گیا، جس شہر میں اتاری گئی اس شہر کو ام القریٰ قرار دے دیا گیا۔ ہر بہترین سے بہترین چیز قرآن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنی۔ ہم سب جو کلمہ گو ہیں، جو قرآن والے ہیں، آپ یقین کیجئے
ابھی تو ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں اور ہر لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں جو ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ قرآن کو اپنا اوڑھنا پہننا اپنا فیشن بنا لیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک معمولی رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ نے کر دی قرآن کے لیے، کہ اس میں صرف کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، مرتبے جن کو ہم خود چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اس رمضان المبارک کو جو ہم اپنا سب سے بہترین رمضان بنانے کی پلاننگ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ آج جب ہم نے دورہ قرآن پر جانا ہے، قرآن کو سننا ہے، میں جو سنوں گی اللہ سے اس مدد مانگے کہ یا اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن تو مجھ سے کروا، میں اپنی طاقت تجھے بناتی ہوں، میری طاقت تو ہے، میری کیا حیثیت اوقات۔ تو وہی بات ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن پر عمل شروع کر دیا تو پوری دنیا پر حکمران بن گئے۔ قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہمارا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں قائم رکھے، قائم کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے اتر رہے تھے تو آپ نے 3 بار آمین 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 کہا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دعا کرتے تو کسی کو بھی نہیں سنا، نہ ہی آپ نے کوئی دعا کی، پھر آپ نے آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام، کون ہے جبریل؟ تمام فرشتوں کے سردار، انہوں نے دعا کی، میں نے ان کی دعا کے بعد آمین کہا۔ آمین کہنے والا کون ہے؟ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان، اللہ تعالیٰ مقام محمود سے نوازیں گے انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام بنایا انہیں، اپنی ملاقات کے لیے 7ویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پہ بلایا، دعوت دی۔ یہ عزت، یہ وقار کسی اور کے نصیب میں نہیں گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے ان کا ایک مرتبہ اپنے دماغ میں تصور کریں کہ جو دعا کر رہا ہے وہ فرشتوں کے سردار، جو آمین کہہ رہا ہے وہ انسانوں کے سردار، تو کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا دعائیں تھیں وہ 3 جو جبریل علیہ السلام نے کی؟ کہ ایک یہ کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں یا ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ پائے، ہلاک ہو جائے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی میں کل پرسوں سن رہی تھی خبروں میں کہ اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ایج ہوم بننا شروع ہو رہے ہیں، تو سوچیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، وہ تو ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آخرت کو بچا لینے کا، کہ بوڑھے والدین، کمزور، بیمار، لاچار، جنہوں نے جب ان کے پاس طاقت تھی، تو جب ہم بیمار، کمزور، لاچار تھے تو انہوں نے ہمیں کھلایا، پلایا، نہلایا، دھلایا اور آج اس قابل کیا۔ آج ہم طاقت والے ہیں اور وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ ایسے تو پھر ان کو بھی ہمارے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا نا، جب ہم کمزور تھے ہمیں بھی اٹھا کے کسی یتیم خانے میں ڈال دیتے، نعوذ باللہ، کہ میں کیوں اس کا بوجھ اٹھاؤں۔ آج جب ہم جوان ہو گئے، کمانے والے ہو گئے، تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اس رمضان خاص طور پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک یہ کام بھی کرنا ہے، کوشش کر کے اپنے والدین کو اتنا خوش کرنا ہے، ان کی دعائیں لینی ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ کہ جب میرا نام لیا جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ یعنی کتنا ضروری ہے یہ درود پڑھنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے کنجوس ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اور وہ درود نہ بھیجے مجھ پر. تو جب بھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو دل میں یا زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیے. تیسری چیز کیا کہی گئی جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور عبادات کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے. یعنی تینوں کام کے آخر میں کیا بولا گیا؟ رب کو راضی کر. اور اگر یہ تینوں چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں وہ ان سے نہیں فائدہ اٹھاتا تو کیا کہا؟ ہلاک ہو جائے پھر وہ. تو یہ تو ہلاکت کے سامان پھر خود ہم اپنے لیے چوز کر رہے ہیں نا، اگر ان تینوں چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کا حق ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی رضا کی خاطر دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ہم صرف دنیا کی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ زندہ یہاں کسی نے نہیں رہنا. ایک دن آئے گا جب ہم نے تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے کہ میں دنیا میں کیا کرتی رہی یا کیا کرتا رہا، کیوں کرتا رہا، کیوں نازل کیا؟ ہدی للناس، ہدایات کے لیے. پڑھ کے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے؟ یہ تو یعنی کہیں میں نے پڑھا. ہم تو صرف اسی لیے ہی پڑھتے ہیں. یقین جانیے بی کام تک، بی کام کے بعد بھی 1-2 سال تک ہم نے جب قرآن اٹھایا وہ پڑھ کر ہم نے اپنے جو ہمارے عزیز و رشتہ دار جن کا انتقال ہو گیا ان کو بخشوایا. اس سے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی اور بھی استعمال ہے، نہ ہمیں بتایا گیا. ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ قرآن پڑھو، اپنے نانا دادا ماموں چاچا جو بھی جن کا انتقال ہوا ہے بھائی بہن ان کو بخشوا دو. اور ہم یہی کرتے چلے آئے کیونکہ ہمیں بتایا ایسا گیا، ہم نے سمجھا بس یہی قرآن کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے. حالانکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہاری ہدایات کے لیے. ہدایت کس کو کہہ رہے ہیں؟ انسٹرکشنز کو. آپ بازار سے ایک سوئی کا پیکٹ بھی لینا اس کے اوپر بھی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. فریج لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک گائیڈ بک ملتی ہے کہ اس میں کچھ ہدایات ہیں، اس طرح سے آپ نے فریج کو استعمال کرنا ہے. کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، کپڑے بھی لیتے ہیں تو اس کی بھی سائڈ پہ کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کپڑے کی کہ اس کو کیسے دھونا ہے، گرم پانی سے دھونا ہے کہ نہیں، استری کس طرح استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب اتنی معمولی چیزیں جو ہم خود بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک گائیڈ بک یا انسٹرکشنز یا ہدایات لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں تو آپ خود سوچیں آپ کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین کو ہمارے لیے ہزاروں لاکھوں چیزوں سے بھر دیا، دسترخوان بنا دیا، ہمیں زمین میں بھیج دیا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہ اب تم نے یہیں رہنا ہے، اور پھر ان کو کوئی گائیڈ بک نہیں دی کہ تم نے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ کی اولاد جو ہے ان میں سے جو میری ہدایات اس تک پہنچیں گی اور جو ان ہدایات پہ چلے گا ان کے لیے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو کامیابی سے نواز دوں گا. تو یہ ہدایت ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو پڑھ کر مردوں کو بخشوا دیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں کہ مجھے دنیا کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہم نے اس سے ہدایت لینا جب بند کر دیا نا تو ہم دنیا میں سب سے نیچے پستے چلے گئے. اب جب انشاءاللہ اس سے ہم ہدایات لینا شروع کر دیں گے تو واپس اپنا کھویا ہوا وقار اور وہ عزت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. اب یہ دیکھیں آیات جب شروع ہوئی تھی تو پکارا کس کو گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، صرف تمہارے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. کون پہنچائے گا یہ کام؟ کون پہنچائے گا اس ہدایت کو ساری انسانیت تک؟ اب کوئی نبی آنے والا ہے کیا؟ رشتے آ کر پہنچائیں گے؟ کون پہنچائے گا؟ خیر امتن، یہ امت ہم، یہ نبیوں والا جو ذمہ داری ہے نا اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھ دی. اب تم نے ایسے ہی نہیں تمہیں خیر امتن کا لقب دے دیا گیا، ذمہ داری بھی بڑی ڈال دی ہے تمہارے کاندھوں پر. نبیوں والے کام کرو گے تم،
کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ کہا تھا نا کہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے تو آگے پہنچائیں. ہم نے آگے پہنچانا ہی بند کر دیا, چھوڑ دیا. پھر آگے ارشاد فرمایا ایک تو یہ کہ لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے قرآن جو نازل کیا گیا. دوسری کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ. بینات کیا ہے؟ نشانیاں. یہ جو آیات کا جو لفظ ہے نا, ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے. آیت کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ آیت کا مطلب ہے نشانی. ہمارا کوئی جب عزیز رشتہ دار کوئی تحفہ یا کوئی اپنی نشانی ہمارے پاس چھوڑ کے یا دنیا سے چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا, تو جب وہ چیز اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ چیز دیکھ کر ہمیں دینے والا یاد آ جاتا ہے نا, تو ہم نشانیوں کو دیکھ کے ان کو یاد کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن ہے نا, اس کی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے جس کو دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر تیسری چیز کیا بتائی گئی؟ فرقان. قرآن کا یہ تیسرا جو چیز بتائی گئی ہے, ایک تو ہدایت ہے, اسی روشن نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر اللہ کو پہچاننے کی. تیسری چیز کیا ہے؟ فرقان. ہم کہتے ہیں نا یار آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو جب آپ قرآن سے گزریں گے, قرآن کا علم حاصل کریں گے نا, تو آپ کے پاس ایک فرقان آ جائے گا, ایک کرائٹیریا آ جائے گا. آپ کو کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کون اپنا ہے کون پرایا ہے, کون دشمن ہے کون دوست ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ قرآن آپ کو کھول کھول کر بتا دے گا, ایک کرائٹیریا دے دے گا آپ کو, اس پر جج کرو. تو پھر آگے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ جو پارٹ ہے آیت کا کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب اس حکم نے اوپر جو ہم نے حکم پڑھا تھا نا کہ طاقت ہو یطیقونہ, طاقت ہو اس کی اور پھر بھی تم فدیہ دے دو, اس حکم کو اس حکم نے منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ حکم آ گیا نیا کہ اب طاقت بھی ہے, جب بھی کوئی طاقتور ہو اور وہ اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اسے وہ روزہ رکھے. تو فرض ہو گیا, اب سب پر روزہ پھر فرض ہو گئے تھے. ومن کان مریضا, اور اگر اب بھی تم میں سے کوئی مریض ہے, او علی سفر, یا وہ سفر میں ہے, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ روزے چھوٹے ہیں ان کی گنتی دوسرے دنوں میں مکمل کر لے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا یرید, ارید ارادے سے ہے, یہ اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ نہیں 30 دن جو ہے رمضان کے, اس میں چاہے بیمار ہو چاہے سفر میں ہو چاہے کچھ بھی ہو, بس اسی کے اندر ہی روزے رکھیں, تو کتنی مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. تم یہ نہیں سمجھو کہ تم بھوکے رہ رہے ہو, پیاسے رہ رہے ہو تو تمہارا نقصان ہو رہا ہے, اللہ کو تم پر رحم نہیں آ رہا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پھر اس کے بندوں کے ساتھ بھی آسانیاں ہی چاہیں. ولا یرید بکم العسر, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے مشکلات کرے. تو دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے تخلیق کیا, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز آسان ہے کیا مشکل ہے, کیونکہ بنانے والے کو اس چیز کا زیادہ پتہ ہوتا ہے نا جس نے بنائی ہوتی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور کیا کرو, تم ان دنوں کی گنتی کو تکمیل کرو, پورا کرو. یہ جو تکملو ہے نا, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کمال سے ہے. کوئی شخص جب کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمال کر دیا تم, یعنی ایسا کام کر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے, ہے نا. اسی سے ہے یہ کہ تم اس طرح ان دنوں کو مکمل کرو کہ بس کمال ہی کر دو ان دنوں. تو اب جب رمضان آ رہا ہے تو ہم نے اللہ کو کمال کر کے دکھانا ہے کہ یا اللہ ساری کمزوریوں, ساری برائیوں, ساری کوتاہیوں کے باوجود میری کوشش ہے کہ میں تجھے ایسا کر کے دکھاؤں کہ بس تو راضی ہو جائے. تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, کہ یہ جو گنتی کے کچھ دن ہے نا, کمال کر کے دکھا دو, کمال سے تکمیل کرو اس کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تم اللہ کی تکبیر بیان کرو, بڑائی بیان کرو. تو عید کے تینوں دن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو تکبیریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نعمت پر جو رمضان کا مہینہ, قرآن جو اللہ نے تمہیں
نوازا جس اتنی بڑی نعمت سے، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ما ہداکم، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں جس سے نوازا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب یہ سجدہ نہیں کیا تھا، اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کچھ چیلنجز دیے تھے کہ میں تیرے بندوں کو یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جانے کے لیے. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، تاکہ تم شکر گزار بنو. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس کا لفظ ہے نا ابلیس، ابلیس ابلسا سے ہے، اس کا ایک مطلب ہے مایوس ہو جانا. یعنی شیطان تو بالکل ہی مایوس ہو چکا، اس کو کسی خیر کی کوئی امید نہیں ہے. جبکہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، بخشش مانگی، بخشش کے امیدوار تھے تو ان کو بخش دیا گیا. شیطان مایوس ہو چکا، اب وہ بخشش مانگ ہی نہیں رہا. تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کیا کرے؟ مایوس کر دے، ناشکرہ بنا دے. ناشکرہ انسان تبھی ہوتا ہے نا جب وہ مایوس ہو جاتا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. حالانکہ جو کچھ ہے، کیا اس کے لیے آپ نے اللہ کو کچھ پے کیا ہوا تھا؟ جو کچھ ہے، آنکھیں دینے کے لیے آپ نے اللہ کو کیا پے کیا؟ یہ تو سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ تو میں ان کا ہی ایک جو سانس لے رہی ہوں آسانی سے نکال رہی ہوں اور اندر لے رہی ہوں اور باہر، اس کا ہی نہیں میں شکر ادا کر سکتی. اور نعمتیں تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھیں تاکہ آپ شکر گزار بنیں. یہی رمضان کا سبق ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ تب کی بات. تو صحابہ کرام کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس حالت میں پھر وہ روزے رکھتے تھے. تو ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہی ہوں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں قریب ہوں. اللہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے کہ جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ انہیں کہہ دیں. ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کرنا شروع کر دی. فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے قریب ہی ہوں. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ آیت رمضان کے ہی آیات کے درمیان کیوں اللہ نے ڈالی؟ ہم اللہ سے کس طرح کنیکٹ ہوئے؟ کس چیز نے ہمیں اللہ کا شعور دیا؟ قرآن نے. جو چیز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں نا. اب کیا چیز ہمیں اللہ سے ملاتی ہے؟ قرآن. اور یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں بولا گیا کہ اگر میرا بندہ پکارے گا تو میں جواب دوں گا، نہیں، جب بھی. اور اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں اپنے بندے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. یہ شیطان ہمارے دل میں دماغ میں ڈالتے ہیں میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میری تو اللہ سنے گا ہی نہیں، کسی سے جا کر دعا کر آؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو تمہارے قریب ہی ہوں اور میں تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہوں. تو جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، تو پھر ہمیں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے نا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر چاہیے کہ تم بھی تو مجھے جواب دو نا، ہے نا. اللہ تو ہماری ہر پکار کا جواب دیتا ہے، لیکن اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میری پکار پر تم بھی تو جواب دو. اب دیکھیں جواب ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہم سامنے والے کی بات سنتے ہیں نا، سوال سنیں گے تو جواب دیں گے نا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی سنیں تو صحیح، اس کے بعد پھر اللہ کو اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق جواب دیں. تو جب اللہ کی سنیں گے ہی نہیں تو عجیب جواب کس طرح دیں گے؟ تو یہ مہینہ ہے قرآن کا. جگہ جگہ دورہ قرآن ہوں گے، تو
تو جائیں اللہ کے کلام کو سنیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنے گھر میں بھی ارینج کیا ہے. تو جمعے کو شاید پہلی تراویح ہے نا, تو رات 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ میرے گھر پہ شروع ہوگا. تو آپ اگر کسی اور کو بھی بتانا چاہیں, اور میں انسٹاگرام پہ لائیو جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ, جو پچھلے سال بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا. تو کوئی اگر نہیں آ سکتا تو وہ ہمیں, یہ پیغام ان سب کے لیے ہے کہ وہ پھر ہمیں انسٹاگرام پہ جوائن کر سکتے ہیں رات 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو مجھے بھی تو تم جواب دو نا جب میں تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان تو رکھو تم. ایک چیز آزمانے سے بڑھتی ہے نا. آپ نے اللہ سے آپ مانگ کر تو دیکھیں, اللہ کے سپرد اپنے معاملات کر کے تو دیکھیں کہ وہ کس طرح پھر آپ اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. پہلے اللہ کی کورٹ میں اپنا معاملہ ڈال کر تو دیکھیں, یا اللہ یہ میں نے تیرے حوالے کیا, بیٹھ جا. اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق بھاگ دوڑ کریں, نتیجہ اللہ پر چھوڑ. اُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں رفثا. رفثا کہتے ہیں میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا اس کو. اچھا, شروع میں مسلمانوں کے اوپر یہ تعلق جو تھا وہ حلال نہیں تھا. رمضان کی راتوں میں بھی میاں بیوی آپس میں تعلق نہیں قائم کر سکتے تھے. شروع میں یہ حکم تھا, لیکن پھر بعد میں کچھ صحابہ کرام تھے جن سے اس میں خیانت ہو گئی. کون تھے جن سے خیانت ہوئی؟ صحابہ کرام. تو ان سے بھی, وہ بھی, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے, عام انسانوں کی طرح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کی اور پھر یہ حکم نازل فرمایا کہ اب تم رمضان کی راتوں میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. ہن لباس لکم, وہ تو تمہارے لباس ہیں. وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لباس ہو. یعنی جس طرح لباس ایک دوسرے کے جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوبصورتی ہوتے ہیں. لباس الگ ہو, جسم الگ ہو, کوئی دیکھنا چاہے گا اس جسم کو؟ نہیں. تو ایک جسم جو ہے وہ عیب ڈھانپتا ہے, خوبصورتی ظاہر کرتا ہے. تو یہی میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. علم اللہ انکم کنتم تختانون, جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے خیانت کی. انفسکم, اپنے نفسوں میں. فتاب علیکم, تو وہ مہربان ہو گیا تم پر. وعفا عنکم, اور اس نے بخش دیا تم سے. فالآن باشروہن, تو اب آپس میں مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور وہ حاصل کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا, یعنی جو بھی اولاد پھر اس کے نتیجے میں تمہیں ملے. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط, یہاں تک کہ سفید دھاری جو ہے وہ خیط الابید, سیاہ داری سے جدا ہو جائے. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا کہ اس میں مجھے فرق نظر آتا ہے کہ نہیں. تو وہ سحری کا وقت ہی گزر گیا. تو اس سے یہ مراد نہیں تھی, اس سے کیا مراد تھا؟ پاؤں کا پھٹنا. جب ایک دم گھپ اندھیرا ہوتا اور ایک پاؤں پھٹتی, اس زمانے میں گھڑی تو نہیں ہوتی تھی نا, تو لوگ اسی سے دیکھتے تھے آسمان کی, جو پاؤں پھٹتی ہے تو سحری کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. تو وہی چیز یہاں پہ مراد ہے. اچھا, سحری کا وقت جو ہے نا وہ اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور آپ کھاتے رہتے ہیں. اب کیونکہ گھڑیاں آ گئی ہیں, آپ نے وقت دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو حکم کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی نوالا ہے, کوئی چیز ہے جو ابھی آپ کھا رہے ہیں, تو آپ اس کو ختم کر دیں. اگر اذانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, پانی کا گلاس ہے ہاتھ میں, آپ نے ابھی ایک ہی گھونٹ بھرا ہے اور اذان شروع ہو گئی, تو آپ اس کو پی لیں, مکمل کر لیں. سائرن پہ رکنا ہے اور اذان سائرن دیکھیں بجتا ہی جب ٹائم ہوتا ہے, تو سائرن بجتا ہے. سائرن جب بجنا شروع ہو جائے, آپ کے ہاتھ میں نوالا ہے یا گلاس ہے یا اذان ہونا شروع بھی ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا وہ آپ ختم کر لیں, اس کی اجازت ہے. آپ اس کے بعد نہیں کوئی چیز نہ اٹھائیں. یعنی ابھی تو اذانیں ہو رہی ہیں, وہ مائیں ذرا لاڈ پیار میں ایسا کرتی تھی نا ہمارے ساتھ بھی, نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے, کھا لو کھا لو کھا لو, نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے, پی لو پی لو. ہاں, بس ہاتھ میں جو ہے وہ مکمل. اچھی بات, بالکل. نہیں, کچھ ایک دفعہ یہ ایسا ہوا تھا کہ وہ اذان سے پہلے پتہ نہیں کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اسی بیچ میں اذان بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان کب شروع ہوئی. وہ جو کچھ اور پڑھنا شروع کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہی اذان ہے, ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں. تو صحیح, ہاں, کیونکہ وہ بھی سحری کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ وقت کا احساس کرتے ہیں. وقت کا اختتام سائرن ہے یا اذان؟ وہ تو سائرن
سائرن جو ہاتھ میں ہے وہ کھا لیں آپ, ٹھیک ہے, سائرن کے بعد بھی, ہاتھ والے کی اجازت کیسے؟ کیونکہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اگر اذان ہونا شروع ہو جائے تو تم اسے کھا لو, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ٹھیک, یعنی ایک نوالا ہاتھ میں ہے, لیکن اذان سے 5 منٹ پہلے اگر سارا کچھ کر لو تو اچھی بات. مطلب جب تک آپ کے اللہ نے وقت دیا اس وقت تک آپ کھائیں پئیں, یہ 5 منٹ کی بھی قید نہ لگائیں, یہ اللہ کو پسند ہے کہ سحری جو ہے وہ بہت مبارک کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوتیں کیا کرتے تھے کہ آؤ مبارک ناشتے کی طرف, اور ہم صرف افطاری کی دعوت کرتے ہیں, سحری کبھی کسی کی دعوت نہیں کرتے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ زیادہ مبارک کھانا تھا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ یہود اور نصارہ سحری نہیں کرتے تھے. تو ہماری چیز, ہر چیز ان سے الگ ہے, ممتاز ہے, ڈفرینٹ ہے, انوکھی ہے. تو اللہ کا جو یہ خیرہ امت ہے نا, اس کی ہر بات نرالی ہے نا پھر, الحمدللہ. ثم اتم الصیام الی اللیل, کہ جب تک کہ تم روزے کو جو ہے وہ پھر رات تک, لیل تک مکمل کرو. یعنی جب مغرب ہوتی ہے تب سورج غروب ہو جاتا ہے نا, رات شروع ہو جاتی ہے, تب تک ہم نے روزہ شروع کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی. تو جیسے ہی پہلی اللہ اکبر آیا فوراً روزہ کھول لیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں ایک بہت خوبصورت دعا آئی ہے جو کبھی ہمارے ٹی وی وغیرہ پہ نہیں آتی, کہ ہاں سونے سے پہلے آپ جو کر کے ہی سوتے ہیں, لیکن وہ تو نیت کا دیکھیں تعلق جو ہے نا وہ آپ کے ارادے سے ہوتا ہے, الفاظ سے نہیں ہوتا. الفاظ بول کر تو آپ عمل کر لیتے ہیں نا, تو نیت الگ چیز ہے, عمل الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نیت کر کے سوئیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں افطاری کے وقت سکھائی, تو ایک تو ہم بسم اللہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولا کرتے تھے, اور جو دعا آپ پڑھا کرتے تھے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ہم نے کچھ اور ایڈیشن کر دیا, آپ زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا. تو جو سنت سے ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ ہمارے حدیث کے الفاظ ہیں. اور سب سے پیاری چیز جو بالکل ہمیں نہیں پتہ, جب آپ روزہ کھول دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. ایک وہ جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے فرحت حاصل کرتا ہے, اور دوسرا اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قیامت والے دن میں اسے خوش کر دوں گا. اور روزہ کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے, بہت خوبصورت دعا ہے, اور یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, آپ بھی سیکھیں. یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد پڑھا کرتے تھے. مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب آپ کو پتہ ہے نا کتنا ہے. تو ایک سنت ہے جو ختم ہو گئی ہے معاشرے سے, ہم اسے دوبارہ زندہ کریں گے تو اس کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا, ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. اب اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر میاں بیوی آپس میں مباشرت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں مرد کہاں پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, اعتکاف بیٹھا کہاں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں تم مباشرت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر عورتوں کا بھی مسجد میں ہونا ضروری ہے, تبھی مباشرت کے چانسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اعتکاف میں بیٹھ گئے ہو تو مباشرت کا کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں, چاہے تم ایک ہی مسجد میں میاں بیوی اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بھی اجازت نہیں ہے اس بات کی. فی المساجد, مسجد میں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, تو ان کے قریب بھی مت جاؤ. آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا نا, اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے, اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی اس چیز سے بچو اعتکاف کی حالت میں. کذالک یبین اللہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات ہی, اپنی آیات, اپنی نشانیاں, للناسی, لوگوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا جو شروع کیا تھا تو اب ختم کہاں پہ ہو رہا ہے, انسانوں کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے. کیوں؟ لعلکم تتقون. ہم نے جب آیت شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ختم کہاں ہو رہا ہے, لعلکم تتقون. تو مین ٹارگٹ ہمارا اس سال انشاءاللہ رمضان میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ سے نوازیں. اللہ کا احساس ہمارے دلوں میں, دماغوں میں ہر وقت اتنا ہم بٹھا لیں, اتنا ٹرین کر دیں اپنے آپ کو کہ اے میرے رب باقی 11 مہینے بھی تو مجھے اس تقویٰ سے مستفید کر, اس تقویٰ سے مجھے طاقت عطا فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.